آپس کی بات کی خاص بات وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری یا نجم صاحب کی یا اس پروگرام کی چڑیا. کچھ دن پہلے جب بات ہو رہی تھی، ابھی جب گورنمنٹ نہیں آئی تھی، تو یہ ڈرونز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی تھی. تو اس پروگرام میں ہم نے کیا ڈسکشن کی تھی، نجم صاحب نے کیا کہا تھا، آپ ذرا اس کلپ میں دیکھیے. اگر آپ جینیونلی سمجھتے ہیں کہ ڈرونز نقصان دہ، تو آپ امریکہ کو کہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جائیں اور پروٹیسٹ کریں اور اس کو بہت بڑا ایشو بنائیں، تاکہ وہ جو ہے اینٹی ڈرون لابی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور یا پھر آپ یہاں شوٹ ڈاؤن کر دیں ڈرون کو. There we go. So, آپ نے کہا تھا کہ Go to the United Nations. اب شاید چلیں سن کے آپ کو، یا آپ کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں اس کو لے کے، بعد میں یہ ریزالو آیا پی سی کے اندر بھی. نہیں، لاجیکل بات تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، لاجیکل بات تھی. It's logical. Okay, اگر آپ سے پرائم منسٹر ہوتے تو you would not have shot down the plane, you would have gone to the United Nations. Otherwise, by the way, کچھ ہمارے دوست آج آپ کو میں نے پرائم منسٹر بنا دیا. چلیں پہلی دفعہ کو اچھی چیز بنائے، نہیں تو کبھی آپ مجھے حکیم اللہ محسود کبھی کیا کیا بناتے. اچھا بات یہ ہے، میں حکیم اللہ مسعود صاحب کی توہین نہیں کرتا. ڈسکریشن بینگ دا بیٹر پارٹ آف ویلر، اس کی انگریزی کا ترجمہ نہ ہی کرے تو. اچھا، اب یہ مجھے بتا دیں کہ یہ ڈرونز کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو آیا ہوا ہے یہ انٹرویو، اس کے اندر بھی آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور ایوری ٹائم دیر از اے ڈرون اٹیک تو اس سے اس کے بڑی وہ ٹیررزم اس سے انفیکٹ بریڈ ہوتی ہے، یہ ٹیررسٹ جو ہے وہ بریڈ ہوتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس پرسنلی پرنسپلی کہ پرائم منسٹر جو یہ لاجک دے رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں دو باتیں ہیں. میں پرسنلی اس سے اگری نہیں کرتا کہ ڈرونز کے ساتھ ٹیررسٹ بنتے ہیں یا ڈرونز از دا پرابلم. آپ اگر وہاں کے لوگوں کو سے پوچھیں نا، جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں، وہ لوگ دے ہیپی دیٹ دا طالبان آر ٹارگیٹڈ. اسی لیے طالبان جو ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو کنٹین کیا جا سکتا ہے. وہ سمندر جس میں وہ تیر رہے ہیں وہ ہاسپٹیبل نہیں ہے ان کے لیے. بہرحال میں اس بحث میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا. یہ کہنا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے، بہت لوگ یہ کہہ چکے ہیں. تو اب اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم ڈرونز کو ایکسپٹ کرتے ہیں، تو وہ کوئی پاکستان میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ اس کا طالبان کے ساتھ یا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اٹ از اے وائلیشن آف آور ساورنٹی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن، بالکل اٹ از وائلیشن. تو اس کو بند ہونا چاہیے. اچھا، یہ تو امریکہ اور دنیا سمجھ سکتی ہے اس بات کو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی اس کے ساتھ اور طالبان بنتے ہیں، یہ یہاں کے لیے بھی کہنا پڑتا ہے، اور اب ضروری ہو گیا وہاں کے لیے بھی کہنا ہے، بیکاز انہوں نے آپ کی بات یہ ڈرون ساورنٹی والی ایشو کے اوپر انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ساورنٹی اپنی جگہ، ٹیررزم اپنی جگہ. ٹیررزم از گلوبل، تو یہ نیشنل ساورنٹیز کی کیا بات کرتے ہیں. 1998 میں بل کلنٹن نے آپ کی ساورنٹی وائلیٹ کر کے اور آپ کو بتائے بغیر ڈرونز تو نہیں، میسائلز اوپر سے گزار، کروز میسائلز اوپر سے گزار کے انہوں نے افغانستان کو اٹیک کر دیا تھا. تو اس وقت نہ افغانستان کی ساورنٹی انہوں نے ایکسپٹ کی، تو نہ اس کی ساورنٹی ایکسپٹ کی پاکستان کی. تو کیا کر لیا آپ نے؟ 10 سال ڈرونز آتے رہے، پاکستان آپ نے ایکسپٹ کر لی. ٹھیک اسی طریقے کے ساتھ ڈرونز آر بینگ یوزڈ ان یمن، ڈرونز آر بینگ یوزڈ ان افریقہ. تو ساورنٹی از اے تھیوریٹیکل ایشو، مگر یہ ایشو جب ان فرنٹ آف دا پاورفل یہ ایشو ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا یونائٹڈ نیشن سینکشنز، ان کی اجازت کے بغیر امریکہ نے انٹرونشنز کی ہیں. ابھی بھی دھمکی دے رہا تھا کہ ہم سیریا میں کر دیں گے، بالکل، اور وہ اس نے کہا نہیں دیتا یو این نہ دے. ہاں وہ تو آپ اس کو مذمت ان کی کر سکتے ہیں، بٹ نانڈلیس ایک چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اٹس اے گڈ ٹیکٹک ٹو گو ٹو دا یونائٹڈ نیشنز اور وہاں دو باتیں کی جائے کہ یہ ساورنٹی کا ایشو امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ایک خطرناک قسم کی نیشنلزم ہمارے علاقے میں ابھرتی ہے، اینٹی امریکنزم بڑھتی ہے. جو لوگ طالبان کے بھی خلاف ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ڈرونز یا کسی طریقے سے انہیں کچل دیا جائے، جو لوگ وہ یہ ڈرونز کی جو اپلیکیشن ہے وائلیشن آف ساورنٹی، ان کی نیشنلزم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی. تو دونوں آرگیومنٹس اپلائی کرنے چاہیے وہاں. سویلین کیجولٹیز کا بھی، سویلین کیجولٹیز کی ابھی وہ کون ہے سویلین کون نہیں ہے، یہ وہی بات ہے کہ یا آپ اور میں یہاں پروگرام کر رہے ہیں، یہ لوگ سارے ہمارا پروگرام فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور آپ اور مجھے وی آر نان پرسونا نان گراٹا. ہم کو جب ٹیک آؤٹ کرنے آئیں گے تو یہ بھی ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے. ایک قسم کے کوئی پیچھے کیمرہ لے کے کھڑا ہے، کوئی کچھ اور لے کے کھڑا ہے. تو یہ سب سویلینز بن جائیں گے نا، ہم اینکرز بن جائیں گے. تو یہ جس کے گھر میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہوگا سویلین،
مگر اگر آپ اس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تو اس کو تو کمپیٹنٹ ہی سمجھا جائے گا نا. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے. ڈرونز کی ڈرونز کی جو ٹیکنیکل چیز ہے کہ وہ منیمل سویلین کیجولٹیز کرتی ہے, کیونکہ اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ فوکسڈ ہے, ایک جگہ کے اوپر آ کے لگتا ہے. وہاں 10, 15, 20 لوگ جو وہاں اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں سے 4, 5, 6, 7 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہوں گے, کوئی ڈرائیور ہوگا, کوئی ان کا کوئی رشتہ دار بھی شاید کھڑا ہو وغیرہ وغیرہ, وہ بھی اڑ جاتے ہیں. اگر آپ بمبارڈمنٹ کریں, آرٹلری کریں, ایئر فورس کی بمبارڈمنٹ کریں, تو وہ تو اس میں جتنے سویلینز اس میں مرتے ہیں وہ تو آپ امیجن نہیں کر سکتے. وہاں آپ کیونکہ ڈرون تو ایک بندے کو ٹارگٹ کر سکتی ہے, تو یہ تو ایک شہر کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں یا علاقے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے دس از وائی دی امیریکنز آر گوئنگ فار ڈرونز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب آرگیومنٹس اپنی جگہ پہ درست ہیں اور دینے چاہیے. اچھا ایک بات, اب یہ کیونکہ اس انٹرویو کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے, پرائم منسٹر اسپیچ بھی کریں گے, اگلے مہینے ملیں گے امریکن پریزیڈنٹ سے. یہ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے یہ بھی ایک کہا جائے کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ از ویری کلیئر کہ یا تو آپ ہمیں گیس دے دیں, اور اگر گیس نہیں دیں گے تو پھر جو پینلٹی ہمیں پڑے گی ہر روز $3 ملین کی, یا پھر آپ وہ بھر دیں. وی آر گوئنگ ٹو گو اہیڈ ود دس. دیکھیے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں, میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو, بیکاز میری ایک ویو ہے وہ بدلتی نہیں ہے. اگر پروجیکشن ہوتی ہے تو میں نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ یہ گیس پائپ لائن بنے گی. یہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے لانچ کی. نواز شریف صاحب اگر اس کو بند بھی کرنا چاہیں تو وہ نہیں کریں گے, بیکاز کرائسس اتنی بڑی ہے. امریکہ اس کو نہیں روک سکتا, نہیں روک سکتا. یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی کے اس پروگرام پہ, اس شو پہ کہا ہے, ڈسپائٹ آف آل دا تھریٹس, ڈسپائٹ ایوری تھنگ. اور میں نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ کون سے کلازز ہیں امریکن لا کے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, جس کے بنا پر آپ نیشنل انٹرسٹ سائٹ کر کے اور آپ اس پروجیکٹ کو بنا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے باقی تعلقات امریکہ کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے تاکہ آپ کی وہ بات سنیں. میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں, آئی سی سی کا ایگزامپل لے لیں. انہوں نے بین کر دیے ہمارے 3 پلیئرز کرکٹ میں. اب ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے, ہمارے تعلقات آئی سی سی کے ساتھ اچھے نہیں تھے انڈیا کی وجہ سے, انڈیا اپوز کرتا. اب میں نے جا کے تھوڑی سی مرہم پٹی کر دی, اس دفعہ بات سمجھائی, تعلقات بڑھانے کی کوشش کی, کچھ کامیابی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں اسپیس مل گئی کہ عامر کا کیس کو ری اوپن کر لیا جائے. اب اس کو ہم پرسیو کر رہے ہیں. تو دس از واٹ ڈپلومیسی از اباؤٹ. پاکستان امریکہ ریلیشنز آر بیڈ آن مینی کاؤنٹس. اب ایک بڑی کریٹیکل سٹیج آئی گی, وہ سلالہ کے بعد اور سی آئی اے کے بعد, وہ جو سی آئی اے انسیڈنٹس ہوئے, میمو گیٹ, سی آئی اے, ریمنڈ ڈیوس, اس کے بعد سلالہ, یہ بہت ہی ختم, ساری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ختم ہو گئی. صحیح, اس کو ریپیئر کرنا ہے. ہماری موقف صحیح تھا آن ایوری ایشو, مگر ہماری جو پالیسی تھی وہ ریئلسٹک نہیں تھی. موقف صحیح تھا, اس کی اپلیکیشن ٹھیک نہیں تھی. دس از وائی ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑنا پڑا. دس از وائی سلالہ کے بعد انکنڈیشنل اپالوجی آپ کو نہیں ملی جس قسم کی چاہتے تھے, ایونچولی ریسٹور کرنا پڑا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طریقے کے ساتھ میمو گیٹ ایسے جا کے ٹھوس ہو گیا, اور فائنلی اب آپ واپس ٹریک پہ آ گئے. تو میری یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, امریکہ آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے میوچولی. اس کے بعد یہ سارے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. گیس کا بھی انڈر لا, انڈر بوتھ یور انٹرپریٹیشن آف دا لا اینڈ امریکن انٹرپریٹیشن. اوکے, بریک کا وقت ہے ناظرین. بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز بھی لیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسپیچ تھی. ارے ذرا پہلے بات ہو جائے, یہ نواز شریف صاحب کو آپ نے دیکھا ہے اسپیچ کرتے ہوئے پہلے بھی. So let's talk about a human element. You see a change, میاں نواز شریف, یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی اسپیکنگ, کانفیڈنس, کیا چیز کو ذرا ہیومن ایلیمنٹ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹائی کی ناٹ بہت بڑی تھی ان ریلیشن ٹو دا کالر. ٹائی کی ناٹ تھوڑی ٹائٹ کرنی چاہیے. ناٹ ویل ڈن, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بہت کانفیڈنس ہے میاں صاحب میں. اب سلپنگ نہیں ہوئی, کچھ کافی کیا انہوں نے شروع میں, بعد میں تھروٹ کلیئر ہو گئی. وہ اٹس اے سائن آف اے لٹل انیز. اس کے بعد کانفیڈنٹلی اسپیچ کی. ویری امپورٹنٹ انگلش پروننسیشن بھی A1 سے. ہاں, تو دس از اے نیو نواز شریف. اوکے, یہ تو ذرا گڈ پوائنٹ لگتا ہے ایسے ہے کہ مجھے پتا کہ
ایکچولی اب میں سمجھ گیا ہوں اسپیچ کس نے لکھی تھی. وہ جس قسم کی باتیں ہوئی اس سے مجھے پتا چل رہا تھا پہلا ڈرافٹ کس نے لکھا اور دوسرا کس نے لکھا. میں تو میرا تو خیال تھا کہ آپ نے لکھ دی ہوگی اسپیچ, کیونکہ ڈرون شون کی بات بھی آپ کر رہے تھے نا, تو یو کوڈ ہیو ریٹن دی اسپیچ. نہیں, آئی وڈ ناٹ ہیو ریٹن دی اسپیچ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ مائی جاب, آئی ایم ناٹ اے اسپیچ رائٹر. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ دو تین چیزیں انٹرسٹنگ ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے پتا کس نے یہ لکھی ہے. مجھے چڑیا نے نہیں بتایا, چڑیا نے نہیں بتایا. یہ اسیسمنٹ ہے, جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں نا اس میں سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کس کا اس میں اندر ہاتھ ہے. تو ذرا یوں کر کے بتائیں کون ہوگا وہ بندہ. نہیں, یہ تو کلیئر کٹ ہے. یہ فارن آفس کی اسپیچ جو تھے وہ پوائنٹس تھے, اور فاطمی صاحب نے اور سرتاج عزیز صاحب نے اس پہ کام کیا ہے. اس میں چوری نثار یا اس کی جو خواجہ آصف وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بیسکلی فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب نے اس میں تھوڑی ٹنکرنگ کی ہے. فارن آفس نے 3-4 چیزوں کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو کہا کہ یہ ضرور کہیں آپ, فسائل مٹیریل, پرولیفریشن, اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا, اور یہ سیریا کے اوپر. مگر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ریلیٹنگ ٹو ساورنٹی ان امریکہ, وہ جو ہے وہ ساری ادھر سے فاطمی صاحب نے وغیرہ وغیرہ ڈالی. اس میں میں بیسکلی تمہیں کہوں کہ 2-3 بڑی دلچسپ چیزیں ہیں. اوکے. اور میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو آنیسٹلی احساس نہیں ہے کہ ان سے کیا کلوا دیا گیا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپیچ کے اندر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں, یو ہیو ٹو بی کلیئر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ہوگی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب جو بات میاں صاحب نے کہی ہے, کیونکہ کسی نے لکھ کے دی ہے نا, آف کورس لکھ کے دی, پالیسیز ہے نا. میاں صاحب نے پڑھی, 2 دفعہ پڑھی ہوگی راستے میں جہاز, لگ رہا تھا ویل ریہرس. ہاں, ریہرس تھی, وہ ٹھیک تھی. انہوں نے ہی انڈرسٹوڈ واٹ ہی واز سیئنگ. لیٹس پٹ اٹ لائک دس. جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا کہ کیا میں بول رہا ہوں, تو اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. تو میاں صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نا ساری ایشوز کو. اب آپ وہ خود بھی بریفنگ کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, جو 10 سال پہلے نہیں کرتے تھے. سو ہی از گرون ان ہز جاب, کم آف ایج. تو سو ہی انڈرسٹینڈز آل دیز ایشوز. مگر 2 جگہ پہ میں سمجھتا ہوں بڑی دلچسپ میں نے نوٹس کیا. اچھا, اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں دلچسپ, اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ ان سے کیا کہلوا دیا گیا. ہاں, اب میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. ہاں, ذرا بتائیں نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ. ایک ایسی چیز انہوں نے کہہ دی جو کہ میرا نہیں خیال انہیں احساس ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہے. یس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی امپلیکیشنز. پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کشمیر کا ذکر کیا, جو کہ کرنا ہی تھا اور کرنا چاہیے, مگر اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے تحت سیلف ڈٹرمنیشن, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن اور کشمیریز کی سیلف ڈٹرمنیشن, یہ دونوں باتیں کہہ دی انہوں نے. بالکل ٹھیک. آئی کین اشور یو کہ نیو دلی میں یہ توقع نہیں تھی کہ یہ بات کریں گے. کشمیریز کی اسٹرگل, ان کے دکھ, ان کے درد, ہمارا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو, ہمارا کور ایشو بھی, یہ اس کے بغیر آگے بات نہیں چل سکتی, یہ سب ٹھیک ہے. یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کرنا وہاں کھڑے ہو کے نہیں, وہاں تو یہی تو ایشو ہے نا. کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز پہ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کریں کہ ان کے ریزولوشن کے تحت سولوشن ہوگی. اس کی وجہ آپ سنیے, یہ بہت اہم بات ہے. کیونکہ میاں صاحب نے کہہ تو دیا, یہ یہاں تو ایسے لگتا ہے نارمل بات کی ہے, مگر میں آپ کو یقین دلاؤں یہ نارمل بات نہیں ہے. کیوں؟ میاں صاحب نے 99 میں جو اکارڈ کیا تھا واجپئی صاحب کے ساتھ, لاہور سمٹ جو تھی, جس کا حوالہ دیا کہ ہم اس کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ بالکل ان کانٹرڈکشن جو پہلے بات کی ہے کہ سیلف ڈٹرمنیشن اور یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کی جو بات کی ہے کشمیر کی, وہ لاہور ریزولوشن میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو پروڈیوس کر دوں گا, جب آپ کہیں گے سارا لاہور ریزولوشن نکال لیں, آپ پڑھ لیں سارے لاہور ریزولوشن میں جس کے اوپر معاہدہ ہوا تھا سمٹ, اس کے اندر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن آن کشمیر ایز اے سولوشن کا ذکر ہی نہیں ہے. اور اسی لیے انڈیا نے اس کو آگے بڑھایا تھا اور کمپوزٹ ڈائلاگ اور اس میں آگے بڑھایا تھا. نہ کور ایشو کی بات ہے وہاں, آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو کی بات ہے, کور ایشو کی بات, اور اس سے بھی زیادہ اہم یونائٹڈ نیشنز کور ایشو یہ نہیں ہے. آج میاں صاحب نے یونائٹڈ نیشنز کی پھر بات کر دی اور ساتھ کہہ دیا کہ ہم 99 کے اکارڈ سے چلیں گے. 99 کا اکارڈ تو بالکل فرق تھا, اب اور آگے بڑھیے. میاں صاحب کی جو سو کالڈ ستلج سولوشن تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے بیک چینل ڈپلومیسی شروع کی تھی نائک صاحب کے ذریعے اور ادھر سے مشرا صاحب کے ذریعے,
اور جو مشرف نے آگے جا کے بیک چینل ڈپلومیسی، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ 2004 میں جو مشرف صاحب نے لانچ کی، اور میاں صاحب کہتے رہ گئے کہ مشرف صاحب نے 99 کی میری اکارڈ کو سابوٹاج کیا کارگل کر کے، اور 2004 میں وہی کیا جو میں کرنے جا رہا تھا. ٹھیک، یہ میاں صاحب کا پوزیشن ہے. یہ ہر جگہ پہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ آخر کیتا کی ہوئی جو میں کرنے جا رہا تھا. آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ میں یونائٹڈ نیشنز کور ایشو ہے ہی نہیں. اس میں ایشو یہ ہے آف لٹل بٹ آف ایڈجسٹمنٹ، اٹانومی، ان کی اپنی ان کی اپنی، اور کوئی ریزولوشن نہیں فار 20 30 40 50 ایئرز انڈر UN ریزولوشن. اس کی ذکر ہی نہیں ہے. یہ جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک قسم کا اسٹیٹس کو فریز کر دیا جائے اور کشمیریوں کو آپس میں آنا جانا شروع کر دیا جائے، اور اس ایشو کو یہاں چھوڑ دیا جائے اگلے 50 سال کے لیے. یہ انڈیا ماننے کے لیے تیار ہے. مگر اگر آپ انڈیا سے یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ بات کرو اور اسی کے اوپر بات کریں گے اور کسی کے اوپر نہیں بات کریں گے، یا یہ پہلے مسئلہ حل کرو، تو انڈیا آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں کسی ایشو پہ. مطلب یہ ایک نان سٹارٹر ہو جائے. تو یہ 99 کی ایک لانچ کر کے انیشیٹو جو مشرف نے 2004 میں کیا، جو دونوں لیڈرز نے اپنایا، آج کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشنز کا ذکر کر کے انہوں نے وہ جو اپروچ ہے اس کو نیگیٹ کر دیا. یہ کانٹرڈکشن ہے. اب کیا ہماری مجبوری ہے کہ وہاں یہ کہنا تھا، یہاں تو کہنا ہے، وہاں کہنا تھا. اب کیا ریئیکشن آتا ہے دوسری طرف سے؟ ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی فل امپلیکیشنز، یہ 99 کا ذکر کرنا، یہ اور اس کے ساتھ UN کا ذکر کرنا، یہ اٹ واز میرے حساب میں دس از پرابلمٹک. اوکے، اینڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط یا صحیح، غلط، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پرابلم، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو امپلیکیشنز ہیں وہ جو میٹنگ ہے اس کے اوپر بھی کچھ شاید اثر. نہیں، بالکل. اوکے، انڈیا میں لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ دیکھا انہوں نے پھر وہی بات کر دی، ہمیں کچھ کہتے ہیں وہاں جا کے کچھ کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ اور انڈیا میڈیا اور انڈیا رائٹ ونگ، منموہن سنگھ کے اوپر کل دیکھیے گا کتنا پریشر شروع ہو جائے گا، آن سلاٹ ہوگی کہ دیکھا اب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے، انہوں نے جا کے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ منموہن سنگھ صاحب اتنی ان میں ہمت ہے کہ وہ کنٹینیو کریں کہ نہیں ہم نے کرنی بات، آگے بڑھنا ہے، یا اس کے اوپر انڈر پریشر آ جاتے ہیں الیکشن سے پہلے میڈیا سے اور رائٹ ونگ سے. یہ اب آپ دیکھیے گا کہ منموہن سنگھ کے اوپر گیند چلا گیا وہاں. Is Congress and Manmohan Singh a lame duck now یا no? نہیں، I think in many ways he is, but at the same time منموہن سنگھ صاحب کی بھی یہ بھی کوشش ہے کہ تاریخ میں ان کی کوئی یادگار ہو، اور وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ مسئلہ آگے بڑھے. مگر ٹائم نہیں ہے اتنا اب سے لے کے انڈین الیکشنز تک کہ کچھ موٹی بات آگے ہو سکے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی طرف سے کوئی ٹھوس رسپانس پیس اوورچرز کے اوپر نہیں آئے گا. اچھا، اس کا آپ اس کو لیں خاص طور پر اس کی اسپیچ کے کانٹینٹ سے یا ویسے بھی؟ جنرل بات تھی، بڑی مشکل سے یہ میٹنگ طے ہو پائی. ایگزیکٹلی، اور ابھی تک کوسچن مارک تھا، انڈیا اور کنفرم بھی نہیں کر رہے تھے اس لیے کیونکہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے یہاں کیا کہتے ہیں. اور یہاں جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر اب ہندوستان میں وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ امن نہیں چاہتے ان کا ہاتھ مضبوط ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے دیکھا یہ ہے، یہ میاں صاحب نے یہ کہہ دیا. اوکے، اچھا، تو یہ وہاں ایک ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. اوکے، ہمارے پاس ایک منٹ ڈیٹ ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ جو ہے، دوسری چیز یہ میرا یہ خیال تھا کہ ذرا امریکہ کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائیں گے. وہ کیا الطاف بھائی کیسے کہتے ہیں؟ رہنے دیں، وہ تو ٹھوک. مگر میاں صاحب نے بہت مختصراً کہا کہ ڈرون سٹرائکس جو ہے وہ وائلیٹ کرتی ہیں ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور لوگوں کو ہمارے اتنا نقصان ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. ایز اے پرائم منسٹر زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، زیادہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا. لائک کیا ہو، مطلب کیا اگر وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل، ہم نے ایک دفعہ نہیں کہا، کتنی دفعہ کہا ہے، ہم بڑے مجبور ہیں، بڑی زیادتی ہے، اس کو بند کیا جائے، یہ وائلیشن ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھنگڑا ہے، بہت ہو گیا یہ وہ. تھوڑا یہ نہیں کہ گرجتے، مگر اس کے اوپر کم از کم 2-3 منٹ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مگر میاں صاحب نے جلدی سے جلدی فارغ کر کے آگے نکلے. یہاں مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، کیونکہ جہاں جیسے انڈیا کے اوپر مجھے مایوسی ہوئی کہ یہ ایک پرابلم نہ بن جائے، یہاں میرا خیال تھا کہ یہ نیشنلزم کا اور ہمارا پرائڈ کا مسئلہ ہے کہ جو جس طریقے سے امریکہ نے ہمارے ساتھ مسئلہ کریٹ کیا ہے کہ وی شوڈ کھڑکانا چاہیے تھا، مگر نہیں کیا. اور پھر میں نے سوچا یہ کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کی ہینڈ شیک ہونی تھی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ سائڈ لائنز پہ. ٹھیک ہے،
ایک فنکشن پہ, یہ گئے نہیں وہاں. جب انہیں پتا چلا کہ وہ تو منموہن سنگھ صاحب تو لمبی میٹنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, جپیاں پہ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, واشنگٹن بھی جا کے سلام دعا ہو رہی ہے کہ جپی ہو رہی ہے, ہیلو آئے ہو رہے ہیں, کیا حال ہے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ڈسپلیجر شو کریں, نہ جائیں. یہ کیا بات ہوئی, لائن میں لگ کے ایک ہینڈ شیک کرنا, چھوڑو پر نہیں پیر ہے ساڈا, ہاں نہ لے تھی بھی اکھاں دکھاؤ تھوڑی جی, کوئی گل ہے. یہ دیکھیں ہوا کیا, یہاں سافٹ لائن لے لی, وہاں ہارڈ لائن, بائی ایکشن ہارڈ لائن, وہاں پہلے ہارڈ لائن لے لی, یس اس کا ری ایکشن آیا ہوگا, آف کورس, یہاں آ کے سافٹ کر دیا, سوری 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 نیوٹرلائز کر دیا, سافٹ کر دیا. کیوں؟ 23 اکتوبر کو ملاقات ہے واشنگٹن میں, وہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات. اوکے, اس کے ساتھ یہ ہی وانٹیڈ ٹو اوپن دا وے فار دیٹ, کیونکہ جو پہلا رسپانس تھا نا, جو پہلی ایڈوائس دی گئی تھی مت جائیں, اوکے, وہ ایڈوائس واز بیڈ ایڈوائس. اوکے, وقت ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, ہم نے اہم ایشوز جو آج کے تھے, دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کی, اس کی پالیسی کے حوالے سے بھی, اور پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی یونائیٹڈ نیشنز کے اندر, جنرل اسمبلی کے اندر, اس کے اوپر کی, اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے ان پہ بھی بات کی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.